ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے دا عوامی شو کی ایک اور خبر درست ثابت ہوئی۔ جو خبر چند دنوں قبل ہم نے شکیل احمد درانی کی ڈی جی نیب سندھ بنائے جانے سے متعلق بریک کی تھی، اس کا گزشتہ روز باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن نہیں بلکہ توپ کا ایک گولہ ہے، جو کہ وفاق سے جو ہے وہ سندھ حکومت پر بالخصوص اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حرام خور وزراء، ان کے بیوروکریٹ اور دوسرے سرکاری افسروں پر بالعموم پھینکا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے اجرا سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حرام خور وزراء میں جو ہے وہ ایک صفحہ ماتم بچ چکا ہے، ایک کوہرام مچ چکا ہے، ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے ایک غیر اعلانیہ آپریشن ہے، جو کہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر نیب نے شروع کر دیا ہے۔ میگا کرپشن میں ملوث پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ سے تعلق رکھنے والے وزراء، ان کے سینیٹرز، ان کے ایم پی اے، ان کے ایم این ایز، ان کے دوسرے سیکٹریز، ان کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور دوسرے سرکاری افسران جو کسی بھی طریقے سے میگا کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے خلاف بہرحمانہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ایگزیس کنٹرول لسٹ بھی نئے سرے سے جو ہے مرتب کی جا رہی ہے، اور واچ لسٹ میں جو ہے بہت سارے جو ہے وہ سٹنگ وزراء، بیوروکریٹ، سیکٹریز اور دوسرے سرکاری افسروں کے نام شامل کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ کراچی میں بلال ہاؤس میں براجمان ہمارے نمائندہ خصوصی گرو جی نے ایک جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈرا ہوا ہے، ہر کوئی اس وقت پریشان ہے اس نئی پوسٹنگ کو لے کر۔ ڈی جی نیب سندھ کی حیثیت سے شکیل احمد درانی کی جو پوسٹنگ ہوئی، اس نے جو ہے وہ ہر ایک کو اس وقت پریشان کر دیا ہے۔ میگا کرپشن میں ملوث ان وزراء میں جو ہے وہ اس وقت بے چینی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکی ہے۔ حالانکہ اس پوسٹنگ کو رکوانے کے لیے خود صدر مملکت آصف علی زرداری نے جو ہے وہ رابطے بھی کیے تھے، خود حکمراں پارٹی کے بڑے لوگوں سے، نواز شریف سے بھی رابطہ کیا تھا، شہباز شریف سے بھی رابطہ کیا تھا، اور اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر کو خاص طور سے جو ہے وہ تاکید کی گئی تھی کہ یہ پوسٹنگ نہ کی جائے، کیونکہ شکیل احمد درانی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات کچھ بہتر نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی پوسٹنگ آئی جی بلوچستان کی حیثیت سے ہونے جا رہی تھی، موجودہ آئی جی محمد طاہر کی جگہ پر وہ لگ رہے تھے آئی جی بلوچستان، لیکن پوسٹنگ سے پہلے ان کا باقاعدہ انٹرویو کیا خود پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتاؤں نے، اور ان سے انٹرویو میں جو ہے وہ متفق نہ ہو سکے ان کے خیالات سے، کیونکہ وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ جس طریقے سے وہ انہیں چلانا چاہ رہے تھے آئی جی بلوچستان کی حیثیت سے، خود وہاں کے صوبائی وزیر علی حسن ظہری وہ اس شرط پر جو ہے وہاں کام کرنے کو تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی آئی جی بلوچستان کی حیثیت سے تقرری میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے، بلکہ بھرپور طریقے سے ان کی مخالفت کی کہ یہ وہ انہیں ایز اے آئی جی بلوچستان دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایف آئی اے سے جو ہے نیب میں کر دی گئی تھی۔ جب نیب میں ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس نوٹیفیکیشن پر بھی جو ہے بہت شور مچایا تھا، بڑا واویلا مچایا تھا خود پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور انہوں نے فوری طور پر اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا کہ انہیں وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نیب میں برداشت نہیں کر سکتے، نہ تو نیب میں اور نہ ہی ایف آئی اے میں، جس کے بعد جو ہے وہ اب جا کر انہیں ڈی جی نیب سندھ جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے شدید ترین تحفظات کے باوجود۔
اب اندازہ لگایا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت مرکزی حکومت میں جو ہے وہ اتحادی ہیں خود شریفوں کی اس حکومت کی، لیکن اتحادی ہونے کے باوجود ان کے تحفظات کو جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بنا کر جو ہے شکیل درانی کو ڈی جی نیب سندھ جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خود جب مرکزی حکومت کے کرتا دھرتاؤں سے شکایت کی، رابطہ کیا کہ یہ پوسٹنگ کیسے ہوئی جبکہ ہماری طرف سے جو ہے تحفظات تھے، تو انہیں یہ کہہ کر مطمئن کرایا گیا تھا کہ یہ پوسٹنگ ہم نے نہیں کی ہے، بلکہ یہ پوسٹنگ ان لوگوں نے کی ہے جو کہ اس وقت پاکستان پر بلا شرکت غیرے جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ انہیں شٹ اپ کال دے دی گئی کہ اگر کوئی شکایت انہیں ہے، اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہاں جا کر ان سے بات کریں، اس پوسٹنگ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو پوسٹنگ ہو گئی ہے شکیل درانی کی، تو یقیناً اس پوسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا ہے، خاص طور سے کرپشن کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو بھی منسٹر، جو بھی سیکٹریز، چاہے وہ چیف سیکٹری ہو، چاہے وہ ہوم سیکٹری ہو، چاہے کسی دوسری وزارت کا کوئی سیکٹری ہو، چاہے وہ جو ہے وہ جیلوں کے وزیر ہوں، چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں، چاہے وہ بلدیات کے وزیر ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے وزیر ہو، چاہے وہ ایریگیشن کے وزیر ہو، کسی بھی محکمے کے وزیر ہوں، ان کے سیکٹری ہوں، ان کے ڈپٹی کمشنر وغیرہ جو بھی میگا کرپشن میں ملوث ہیں، ان سب کے خلاف جو ہے وہ بہرحمانہ آپریشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف نیب کو بھی جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے، نہ تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، جو بھی کچھ ہوگا وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا، لیکن کسی کے ساتھ کوئی نرمی بھی نہیں برتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے میگا کرپشن میں ملوث وزراء اور ان کے سیکٹریز کو ملک سے بھاگنے سے روکنے کے لیے ہی جو ہے فوری طور پر جو ہے ایگزٹ لسٹ میں جو ہے کوئی 35-40 جو ہے وہ نئے ناموں کا اندراج کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، اور واچ لسٹ میں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نام شامل کیے گئے، اس کی کوئی اطلاع نہیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پولیس افسروں کے بھی نام ہیں، ایف آئی اے کے افسروں کے بھی نام ہیں، اور خود جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے تقریباً کوئی 32 بڑے افسروں کے نام اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ اب کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگ سکے گا، انہیں جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے تفتیش کا سامنا کرنا پڑے گا اور عدالتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نئے ڈی جی نیب سندھ شکیل احمد درانی کی پوسٹنگ کے بعد سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نیب کے جو دوسرے ڈائریکٹر ہیں انہیں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب ایماندار افسروں کو جو ہے وہ آگے لایا جائے گا، اصول پرستوں کو آگے لایا جائے گا، کرپٹ ترین جو نیب کے افسران ہیں ان کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے، بلکہ ان کے خلاف نیب اپنے طور پر جو ہے وہ انکوائری کرے گی، اور ان کو بھی منطقی انجام تک پہنچانے سے جو ہے وہ گریز نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو خبر تھی خود ڈی جی نیب سندھ کے حوالے سے، شکیل احمد درانی کی پوسٹنگ کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے یہ تازہ ترین صورتحال تھی۔ کوئٹہ کے ڈی آئی جی اعتزاز گورایا کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس 2 چارج تھے، وہ 2 پوسٹوں کو انجوائے کر رہے تھے، سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی بھی تھے اور کوئٹہ کے بھی ڈی آئی جی تھے، لیکن آج ان کا وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ عمران شوکت کو کوئٹہ کا نیا ڈی آئی جی تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اعتزاز گورایا جو ہے وہ بڑے لوگوں کے بہت قریب تھے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈبل کراس کر رہے تھے، چور سے کہہ رہے تھے کہ چوری کرو، پولیس سے کہہ رہا تھا کہ انہیں پکڑو، یعنی سیاستدانوں سے کچھ اور کہہ رہے تھے اور جن کے لیے وہ کام کر رہے تھے ان سے کچھ اور کہہ رہے تھے، تو ان کا ڈبل گیم کہتے ہیں کہ بے نقاب ہوا۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امن اللہ مبارک یہ کہنا ہے کہ ان کا ڈبل گیم
بے نقاب ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جن کے قریب تھے وہ اب ان کے بھی اتنے قریب نہ رہے۔ 2 پوسٹوں میں سے ایک پوسٹ ان سے اسی وجہ سے جو ہے وہ چھیننے کی، جو ان پہ اتنی عنایتیں تھیں، جو ان پر اتنی کرم نوازیاں تھیں، جو ان پر اتنی مہربانیاں تھیں، اس کا وہ ناجائز جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کوئٹہ کے ڈی آئی جی کی پوسٹ سے جو ہے وہ بے دخل کر کے یہ چارج جو ہے وہ عمران شوکت کو دے دیا گیا، جو کہ سندھ پولیس میں تھے، ڈی آئی جی ایڈمن تھے، ڈی آئی جی آپریشن تھے، اور یہیں سے پرموٹ ہو کر جو ہے وہ انہیں بلوچستان پھینکا گیا تھا، جہاں پر اب قسمت کی دیوی اور دیوتا دونوں ان پر مہربان ہو گئے اور انہیں جو ہے وہ ڈی آئی جی کوئٹہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔